أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اس وقت جب کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو دیکھ رہا. دل اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز، ایمان یا منافقت، کفر و شرک، اس کا اصل مرکز دل ہی ہے. دل کی اصلاح کرنا، دل کے اعمال پہ توجہ دینا اور اپنے دل کی فکر کرنا ایک بہت ہی بنیادی نوعیت. تمام کے تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار بھی دل پر ہے، اور تمام کے تمام اعمال کا ثواب اور اس کے اندر اضافہ بھی دل ہی کی کیفیت پر ہے. ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ایک ہی امام، ایک ہی مصلی، ایک ہی حال، ایک جتنا وقت لگاتے ہیں. کسی کی نماز زمین پہ رہ جاتی ہے اور کسی کی نماز عرش تک پہنچ جاتی. تو اس کی وجہ بھی دل کی کیفیت ہوتی ہے. قد افلح المخللون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ اہل ایمان کامیاب ہیں جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. دل کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ دل ہے جو قلب سلیم ہے، ایسا دل جو محفوظ ہے، سلامتی والا ہو، جس میں شرک نہیں ہے، غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، جس میں بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، شہوت پرستی نہیں، حب جاہ نہیں، حب منصب نہیں، زب پرستی نہیں، دنیا کا پجاری نہیں، وہ قلب سلیم ہے. اور دوسرا وہ دل جو بیمار ہے، حسد کی بیماری اسے لگی ہے، بغض کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، شہرت پسندی کا مریض ہے، ہوس پرستی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، دنیا کا غلام ہے. یہ قلب مریض. اور اگر قلب مریض کا علاج نہ کیا جائے تو پھر تیسری اور آخری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ وہ دل اندر سے مردہ ہو جاتا ہے. اس کو قلب میت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، جناب ابراہیم رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کیجیے گا، تنہا نہ چھوڑیے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن تیرے پاس میری حاضری ہوگی، نہ مال فائدہ دے گا، نہ بیٹے ہی کام آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اگر کسی انسان کے کوئی کام چیز آئے دی تو اس کا وہ صاف ستھرا دل ہوگا جو تیرے پاس لے کے آیا ہوگا. امام ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ جو بنائی ہے بنیادی طور پہ ان دلوں کے لیے ہی ہے جو پتھر ہوتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. تباہی ہے اور اس شخص کے لیے جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے کبھی اشاروں سے ان کی تحقیر کرتا ہے، کبھی باتوں سے، لہجوں سے ان کی تحقیر کرتا ہے، کبھی چغلیاں غیبت کر کے ان کی تحقیر کرتا ہے، جو مال کو سمیٹ کے اسے ہر وقت گن گن کے رکھتا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی دولت کے بلبوتے پہ شاید ہمیشہ رہے گا. ہرگز ایسے نہیں. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے چورا چورا کر دینے والی ایک بلا کے اندر پھینک دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، کیا خبر تمہیں کہ وہ چورا کرنے والی کیا چیز ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے. تطلع علی الافئدہ،
وہ دلوں کے اوپر چڑھے۔ دل کیسے نرم ہوتا ہے، اس میں بداس کیسے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کی انسان کو سب سے پہلے اور بنیادی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ایک شخص 20 سال بھی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ دل کا مریض ہے، تو بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو کوئی تکلیف ہو، ڈاکٹر کہے کہ آپ کے پاؤں میں مسئلہ ہے تو اتنے پریشان نہیں ہوتے آپ کی انگلی میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کو بہت زیادہ کوئی پریشان نہیں ہوتی کہ خیر ہے 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ دل کے مریض ہیں اور آپ کے دل کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو پھر آپ بہت فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اگر میرے دل کو مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے پورے جسم کو ہی مسئلہ ہے۔ بین ہی یہی مقام دل کا، جو مقام دل کا ہماری باڈی کو چلانے کے اندر ہے، جسم کو چلانے کے اندر ہے، کہ اس میں ہمارے رگ و ریشے کے اندر ایک ایک چیز کے اندر بلڈ کو سپلائی کرنا ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم جی رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر دل ہی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء ہی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہمیت دل کی ہمارے ایمان کے لحاظ سے ہے، ہمارے اخلاق کے لحاظ سے ہے، ہمارے کردار کے لحاظ سے ہے۔ اگر دل کو روحانی مسئلے بنے ہوئے ہیں، کہیں بغض ہے، کہیں کینہ ہے، کہیں حسد ہے، کہیں شرک ہے، کہیں غیر اللہ کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کے بری ہے، کہیں تعلق بغیر اللہ ہے، کہیں انسان ویسے ہی دنیا کا غلام اور پرستار ہے، تو پھر خطرہ ہے کہ بظاہر ظاہری حالات ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی بھی اخلاقی بیماری سخت طریقے سے حملہ کر سکتی ہے۔ تو اس سے زیادہ انسان کو اپنے دل کے بارے میں فکر مند رہنا۔ دل کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز دل ٹھیک ہوتا ہے اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اور ایسے کرنا جیسے ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے تنہائیوں میں بات کرتا ہے اور اس کو غور سے سنتا ہے کہ میرا دوست مجھے کیا کہہ رہا ہے، یا ماں کے پاس بیٹھتا ہے اور ماں اس سے کوئی بات کرتی ہے تو دھیان سے توجہ دیتا ہے کہ میری ماں مجھے کیا کہتی ہے، یا باپ اس کے پاس بیٹھا ہو تو باپ اس سے کوئی بات کرتا ہے تو باپ کی بات پہ توجہ دیتا ہے اور دھیان کرتا ہے میرا باپ مجھے کیا کہتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ انسان کو، مجھے اور آپ کو توجہ دینی ہوگی قرآن پڑھتے ہوئے کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے۔ اس سے دل کو شفا ملتی ہے۔ وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن مجید میں وہ کچھ اتارتے ہیں جس میں شفا ہے اور جس سے اہل ایمان پہ رحمت اترتی ہے، رحمت برستی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن مجید میں شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں کو لگتی ہیں، جو دلوں کو لگتی ہیں۔ قرآن مجید سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے دل کی شفا یابی کے لیے۔ قرآن مجید سے عظیم کوئی ایسا اکسیر ہمارے پاس، ایسی دوا نہیں ہے جو دل کو اور دل کے زنگ کو صاف کرتی ہو، جو دل کو پاک اور صاف کرتی ہو، بس شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھا جائے اور سمجھ کے پڑھا جائے، غور و فکر کر کے پڑھا جائے۔ قرآن مجید تو وہ ہے کہ یہ خطاب کے بیٹے عمر کو الفاروق بنا دیتا اور ابن ابی قحافہ کو ابوبکر صدیق بنا دیتا ہے، اور ابو طالب کے بیٹے کو علی المرتضی بنا دیتا ہے، اور عفان کے بیٹے کو عثمان غنی بنا دیتا ہے۔ ان سب کو جو کچھ ملا قرآن کی برکت سے ملا۔ قرآن مجید نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کی تطہیر کی۔ قرآن مجید کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے
युअल्लिमुहुम الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، میرا پیغمبر ان پہ قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سمجھاتا ہے، حکمت کی باتیں سمجھاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یزکیہم، وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور کس چیز کے اندر دل کی شفا پائی جاتی ہے، انشاءاللہ باقی ہم اس کے اوپر گفتگو کل کریں گے۔ اس وقت میں اتنا بس عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تلاوت بھی خوب کریں۔ رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، بغیر سمجھ کے بھی پڑھا جائے تو اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، انسان کو ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ تلاوت چھوڑ دیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 20-25 سال گزر جائیں اور آپ تلاوت ہی کرتے رہیں اور سمجھ کے پڑھیں گا۔ تلاوت جاری رکھیں، خوب پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، ویسے بھی پڑھا جائے اس میں بھی برکت ہے، اس میں بھی شفا ہے، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بلائی ہے، اس میں بھی بہت اجر ہے۔ اور رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، بہت نیکیاں ہیں، لیکن تھوڑا سا حصہ روزانہ اتنا سا رکھ دیں، بھلے وہ ایک صفائی ہو یا ایک رکوع ہی ہو، اس کو سمجھ کے پڑھ لیا کریں، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو، تاکہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ اور رمضان کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ اہل ایمان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔